الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوب ربنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، آپ حضرات کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختلف عنوانات قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت کی زندگی کے ساتھ لازم کیے ہیں. جس طرح یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا تھا، اس کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات تھی. اس پر قرآن کریم کی آیات اور ان کی ترجمہ، پھر اس کے ساتھ متصل جو احادیث تھی، تو وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہماری زندگی کا ہر سانس، ہر وہ حصہ جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر صبح تک، ہماری ایسی رات، ہمارا دن اور ہمارا زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، یہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے گزارنے کے طریقے بتائے ہیں. اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف توجہ کریں اور دیکھیں، پھر اس کے مطابق اگر عمل کرنے والے بنے، تو ہماری ہر آن، ہماری ہر گھڑی وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی. لیکن اگر ہم اس سے غفلت کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، قرآن اور حدیث کو پس پشت میں ڈال دیں، قرآن اور حدیث کا نام ہی لینے والے بن جائے، تو بہت کچھ یہ دن تو ایسے گزر جائیں گے، لیکن کل اللہ رب العالمین کے سامنے جب جائیں گے تو ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ حساب بہت مشکل کام ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے پیارے رب میرے حساب کو آسان فرما دے. یہ وہ معصوم، وہ محفوظ، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، جو اللہ کے بندوں میں سب سے پکے اور سچے اور اللہ کے قریب بندہ ہے. اللہ کے پاس
پاک پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اچھا بندہ تھا ہی نہیں کہ اسے آخری پیغمبر بنا دیتا۔ تمام اچھوں کے اچھے بندوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر چننے والا شخص، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس کو سب سے پہلے نمبر پر انسانیت کے اندر رکھا تو وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان سے زیادہ پاک باز اور ان سے زیادہ سچا اور ان سے زیادہ حسین اور خوبصورت دنیا جہان میں کوئی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام پر جانثار کر دیے اور چن چن کر کے دیے۔ انسانیت کے اندر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایک کو چن کر، چاہے جس کی زندگی قیامت سے 2 دن پہلے آنے والے تھا اور وہ انسان عمدہ اور عظیم اور اچھا انسان تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس وقت تک کے لیے نہیں چھوڑا کیونکہ وہ سب سے عمدہ اور عظیم انسان تھا۔ اس کی زندگی کا حق بنتا تھا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر زندگی گزار لے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا نام لے اور ان کی تعلیمات پڑھے، بلکہ ان کے تعلیمات پڑھنے کے ساتھ اور نام لینے کے ساتھ ساتھ ان کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے، ان کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے خود اس انسان کے لیے 4 مرتبہ قسم کھا کر کے فرمایا۔ سورہ عصر کی ابتدا میں فرمایا والعصر، قسم ہے اس زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امیر المؤمنین یہ جو تقوی کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہیں، یہ تقوی کے بارے میں آپ کے بیانات ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر آپ کے بہت زیادہ بیانات ہوتے ہیں، ذرا اس تقوی کے بارے میں ہمیں مختصراً 2 باتوں میں سمجھا دیجئے کہ تقوی کیا چیز ہے، عمل کیا چیز ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی نام ہے اصل اس چیز کا۔ آپ اگر کسی راستے سے گزرتے ہیں، گزرتے گزرتے دونوں طرف پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے لپیٹتے ہوئے اس راستے سے گزرتے گزرتے اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائے، اپنے آپ کو بچا کر اس راستے کے اختتام پذیر ہو جائے، یہ اصل تقوی کا نام ہے۔ تو پھر امیر المؤمنین میں نے آپ سے تقوی کے بارے میں پوچھا ہے، آپ نے تو مثال یہ کانٹے دار اور جھاڑی دار راستے کا دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، وہ وقت یاد کرو جس وقت آپ زندگی کے پہلے حصے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے کان میں اذان ہوتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت، اس وقت سے آپ کا سفر کا ابتدا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ پر نماز پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ، اس وقت تک اگر آپ اس کانٹے دار اس جھاڑی دار قسم کی دنیا سے اپنے سفر کو اختتام پذیر کر دیں اور بالکل سفر کے اختتام پر اپنے آپ کو حفاظت کرتے ہوئے یہی طریقے سے آپ اگر چلے جائیں اور اس راستے کو عبور کرتے ہوئے اپنے سفر اور منزل مقصود پر پہنچ جائے، یہی تقوی کا نام ہے۔ اس کے اندر بڑے بڑے گناہوں کے آپ کو بہت بڑے بڑے گناہوں کی جگہ ملیں گے، بڑے بڑے پیشکش ہو جائیں گے، لیکن آپ نے اس سے پیچھے ہٹنا ہے۔ آپ کو مالی، بدنی اور زبانی قسم کے گناہوں کے اندر گھیرا جائے گا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو بچا کر اپنے اس منزل مقصود تک پہنچائیں گے، یہی تقوی کا نام ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قسم کھا کر کے فرمایا والعصر، قسم ہے اس زمانے کی، لا تسبوا الدہر، یہ امت کو کہا گیا کہ آپ اس زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو گالیاں نہ دیا کرو، زمانہ برا نہیں ہوتا،
کیونکہ زمانہ نام ہے اللہ کا، زمانہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی تعلیمات کا، آپ اس کو گالیاں مت دیا کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے تعلیمات اور احکامات کے خلاف ورزی ہو جائے گی۔ آپ اس زمانے کے اندر جتنی زندگی آپ کو ملتی ہے، اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، تو پھر آپ کو زمانے کو غلط کہنا نہیں پڑے گا۔ جس دن آپ دنیا سے جائیں گے اپنے منزل تک پہنچ کر، تو اس وقت پھر آپ کے سامنے یہ آپ کی ساری کی ساری ریکارڈنگ سامنے آ جائے گی۔ پھر فرمایا والعصر، قسم ہے اس زمانے کی، اس زمانے کے اندر بہت سختیاں ہیں، اس زمانے کے اندر ایک ایک لمحہ گزارنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ان الانسان لفی خسر، خصوصاً انسان کو مخاطب کیا، یہاں کسی عالم پیر ولی کو مخاطب نہیں کیا، کسی پیغمبر کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ کل انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا والعصر، قسم ہے اس زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان البتہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ یہ انسان اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف پھر کچھ اور انداز میں کی، اور یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور فرشتے کیا کہ ساری کائنات کے فرشتے مل جائے اس سے ایک انسان بھی افضل ہے، جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن جب یہ اپنے اس حدود سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو ایسے گرا دیتا ہے، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ انسان تو پھر انسان ہے، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا، پھر جانور اس سے افضل ہے جب یہ اپنی انسانیت کی حدود سے نکل جائے۔ تو اس لیے اللہ نے دونوں راستے سامنے رکھ دیے، ایک انسانیت کا راستہ ہے، پھر اس کے سامنے حدود اللہ رکھ دیے۔ اگر اللہ کی اس حدود کے مطابق اس حدود کے اندر یہ زندگی گزارے گا، تو نبی علیہ السلام نے اس انسان کی عزت و تکریم کے اندر فرما دیا کہ یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اگر یہ اس حدود سے کراس کر جائے، نکل جائے، اس دائرہ کار سے باہر ہو جائے، تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً البتہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اس کے بعد دو چیزوں کا اور ذکر فرمایا، چار چیزوں کا ذکر ہے سورہ عصر کے اندر، کیونکہ توحید باری کے ساتھ ساتھ توحید کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو پہچان لیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، یہ جو انسان خسارے میں ہے، کون سا انسان خسارے میں ہے؟ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی چانٹی کر دی، چانٹ پیٹ کر دی، الگ کر دیا، بالکل امتیاز کر دیا اس میں، اور یہ جدائی ایسی کر دی کہ فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے آمنوا، ان الانسان لفی خسر، وہ انسان خسارے میں ہے، اور کون نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے، وعملوا الصالحات، دوسرے نمبر پر وہ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کو اپنا چکے، یہ بھی خسارے میں نہیں ہے۔ ان دونوں کے علاوہ پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، جو ایمان بھی نہیں لایا اور عمل صالح نہیں کیا، یہ انسان دنیا اور آخرت کے دونوں جہانوں کے خسارے میں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ تیسری بات، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہ چوتھی بات، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، وہ کتمان حق نہیں کرتے۔ اگر آج کل ہم آپس میں کوئی معاملات کریں، کوئی ہماری تو میں والی بات ہو جائے، کوئی پڑوس ہو، کوئی رشتہ داری ہو، اگر ہم میں سے ایک کمزور ہے، وہ چاہے ڈوبتا ہے، پنستا ہے، جو جیسا بھی ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے حق کی تلقین کی جرت نہیں کرتے، ہم اس پر خوشی کا اظہار کرتے۔ ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار نشانی احادیث کے اندر بتا دی،
فرمایا یہ ان 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ دل کے اندر تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کام برود ہے، لیکن زبان پر یہ ان باتوں کو نہیں لا رہا، اس لیے یہ منافق اعظم ہے۔ دوسری بات فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ حق کی وصیت اس لیے نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے پھر مجھے ساتھ دینا پڑے گا، مجھے اس کو بچانا پڑے گا، مجھے اس کے ساتھ لڑنا پڑے گا، اسی لیے یہ حق کہنا بڑا مشکل کام ہے، یہ حق نہ کہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہوتے ہیں، چھوڑو اپنا کام کرسی، صبح تو شام تک اسی اپنے روٹی دال نہ کماگنے تھے، اس تک ہی کر سکتے، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا، پڑوس کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اور اس کے ساتھ جہاں تک کا رسائی ہو، حدیث کے الفاظ ہیں جہاں تک آپ کی رسائی ہوتی ہے وہی تک آپ کی حکمرانی بنتی ہے، اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی۔ تو اس لیے پھر یہ بات نہیں چلے گی کہ اللہ ہم تو خود ہی بے بس تھے، یہ تو میرے خاندان کا نہیں تھا، میرے قوم کا نہیں تھا، یہ تو اور بندہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بغیر دوپٹے کیے ہوئے کافر کی بچی جا رہی ہے، آپ علیہ السلام نے اپنا چادر مبارک اتار کر کے دے دیا، فرمایا یہ اس کے سر پہ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول عرض کر رہے ہیں اللہ کے رسول یہ تو کافر کی بچی ہے، فرمایا ہے کافر کی بچی لیکن بچی ہے، اور ہمارا عالم کیا ہے، جتنا ہمارے اندر دین کا پڑھا لکھا ہو، دنیاوی پڑھا لکھا ہو، اتنی ہی اس کے آنکھوں سے حیا نکل جاتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے رگ رگ سے اس کی نگاہیں نکال لیتے جی، کیونکہ اس کے اندر شاید ان کو کوئی ثواب نظر آ رہا ہوگا، ان کو کوئی اجر نظر آ رہا ہوگا، اور پھر اس پہ دلائل دیتے ہیں بدبخت جی میں نے دیکھا۔ تو یہ میں علماء اور پڑھے لکھے طبقے کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو قسم کہی ان الانسان لفی خسر، یہ جو خسارے میں ہے اصل مصداق اس کے علماء ہیں، یہ پڑھے لکھ کر کے باوجود اس کے بعد یہ اپنے اس عمل کی طرف نہیں آتے، لوگوں سے کہیں گے الا الذین آمنوا، ایمان کی طرف آؤ، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرو، کیا یہ عمل صالح اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کا آپ کو یہ وتواصوا بالحق کی تلقین آپ کو نہیں ہے، وتواصوا بالصبر، اور جب آپ پہ مشکل آئے، جب آپ کی شادی غمی خوشی جو بھی ہو اس وقت آپ پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، کہتے ہیں نا وہ مولوی صاحب جب بیان کرے تو سامنے والوں کو تو مخاطب کرے، کسی دن اپنے آپ کو بھی مخاطب کرے، پھر بتائے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر اس کو پتہ چل جائے کہ اب میں یہ جو کچھ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ میں اپنی زندگی کے اندر اپنی غمی اور خوشی کو بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہوں تو پھر میری بات میں تو اثر ہوگی، اگر میں یہ کر بھی سکتا ہوں اور اس میں ریا ہے تو تب بھی یہ بات بے اثر رہے گی۔ اس لیے یہ دعائیں، یہ ندائیں، یہ ساری چیزیں ہم علماء پکارتے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیں فلسطین ہے، شام ہے، لبنان ہے، کتنی ممالک کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے پڑھا لکھا طبقہ، اس کے بعد والے اس کے پیروکار ہیں۔ ہم دل میں کچھ اور ہے، زبان میں کچھ اور ہے، جس کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ ہی اللہ نے ختم کر دیا، منقطع کر دیا۔ تو اس لیے جہاں جہاں کے لیے جو اعمال اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اگر اس طریقے سے اسی سنت کے مطابق کیا جائے تو ہاتھ اٹھانے کی شاید ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بات دل میں آئے گا، اللہ پہلے قبولیت کا فیصلہ کر لے گا۔ اگر ہم خلاف سنت اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے خلاف چلیں گے، ہاتھ اٹھانا تو الٹی بات ہے، ہم الٹے بھی لٹک جائے اللہ کے سامنے اور رات دن لٹک کر کے مانگتے رہیں، کوئی دعا کا ایک لفظ بھی قبولیت سوال ہی نہیں ہے کہ پیدا ہو جائے اور قبول ہو جائے۔ اس لیے قبول نہیں ہوگا کہ ہم بد عمل اور بے عمل ہیں، ہماری نیتیں ہی خراب ہیں۔ تو آخری بات فرمائی وتواصوا بالصبر، مشکل آئے تو صبر کرو، حق کی بات آئے تو تلقین کرو، اور جب عمل کرو تو اس سے پہلے ایمان لاؤ۔ یہ 4 باتیں صورت کے اندر، اور اس سے پہلے اگر یہ 4 باتیں نہیں ہیں تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ آدم کے جو اولاد ہیں یہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں سوائے ان 4 کاموں کے۔ یہ 4 کام اپنائیں گے تو یہ انسان پر خسارے میں نہیں ہے۔ فرمایا اشرف المخلوقات ہے
اور جنت کے سرداروں کے ساتھ اس کے حشر ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ أشهد